مجھے صرف دارالقضا کے فوائد بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یوں تو دارالقضا کے بہت سارے فائدے ہیں، سماجی اعتبار سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی، اور مجھے کہنے دیجئے کہ جسمانی اعتبار سے بھی، لیکن یہاں میں صرف 3 فائدوں کو ذکر کروں گا، کیونکہ یہ 3 فائدے ایسے ہیں جو ہر کیس میں یہ فائدے نظر آتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ عزت کی حفاظت۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت کی حفاظت ہو، میں معزز سمجھا جاؤں، میری ذلت و رسوائی نہ ہو۔ تو دارالقضا کے ذریعے آپ کی اور ہماری عزت کی حفاظت ہوتی ہے، آپ کے بیٹوں کی اور آپ کی بیٹیوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح اگر آپ کا معاملہ دارالقضا میں آیا، صلح کے ذریعے یا خلا کے ذریعے کسی بھی طرح معاملہ حل ہو گیا، تو دارالقضا والے اور جو لوگ آئے ہیں وہ اور گھر کے 2-4 افراد ہی کو معلوم پڑتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو وہاں اولاً کافی وقت لگتا ہے، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے وہ معاملہ آپ کے گھر تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آپ کے خاندان والوں تک پتہ چل جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے محلے والوں کو معلوم پڑ جاتا ہے، پھر علاقے والوں کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ تو جب آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں کے بیٹے کا یا بیٹی کا معاملہ یا کیس کورٹ میں چل رہا ہے یا پولیس اسٹیشن میں چل رہا ہے یا کہیں اور چل رہا ہے، تو اب دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ کیا کوئی آدمی ایسے گھرانے میں اپنی بیٹی کو دینا پسند کرے گا؟ کیا کوئی آدمی ایسے گھر سے اپنی بہو لانا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ چنانچہ لوگ ہمارے یہاں آ کر کہتے بھی ہیں کہ قاضی صاحب ان کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کی بڑی بہن کا بھی ایسا ہوا ہے، ان کی چھوٹی بہن کا بھی ایسا ہوا ہے، اور میری بیوی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اور بعض دفعہ عورتیں آ کر کہتی ہیں کہ قاضی صاحب ان کے بھائی کا بھی یہ معاملہ ہوا ہے، ان کے بڑے بھائی کا بھی ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ آج کل جب لوگ رشتہ کرتے ہیں تو پہلے اچھی طرح سے تحقیق کرتے ہیں کہ کہیں اس کا معاملہ، کہیں کیس مقدمہ وغیرہ تو چل نہیں رہا ہے۔ اگر چل رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایسے گھر میں ہماری بیٹی جائے، ہماری بہن جائے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ ایسے گھر سے ہماری بہو آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت کی حفاظت ہر ایک کو پسند ہے، اور یہ کہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اپنی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کسی اپنی عزت کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے کی عزت بھی کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وقت کی بچت ہوتی ہے۔ ایک معاملہ دارالقضا میں آتا ہے تو 15-20 دن میں، 1 مہینے میں، 1.5 مہینے میں، خوب سے خوب 3 مہینے میں، 3.5 مہینے میں معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ اگر کورٹ میں جاتا ہے، کسی اور جگہ جاتا ہے، تو 2-3 مہینے میں حل نہیں ہوتا، بلکہ 2-3 سال لگ جاتے ہیں، 5-6 سال لگ جاتے ہیں، 7-8 سال تک کی بھی رپورٹ ہے۔ اور جب 7-8 سال تک کی رپورٹ ہے تو اب سوچئے اگر ایک نئی نویلی دلہن نے معاملہ کورٹ میں مقدمہ درج کیا مینٹیننس کے لیے، اور وہ معاملہ 8 سال تک، 9 سال تک، 10 سال تک چلا، یا کسی قسم کی انہوں نے شکایت کی، وہ معاملہ چلتا رہا، تو اس دوران تو اولاً اس کی بے عزتی ہوگی، ان کو ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، پورے گھر والوں کو کورٹ میں جانا پڑے گا، اور سب کو معلوم پڑ جائے گا کہ ان کا معاملہ، ان کا کیس کورٹ میں چل رہا ہے۔ تو 7-8 سال کا عرصہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے۔ اگر ایسی بچی کی عمر، اگر اس کی 30 سال کی عمر میں اگر اس کی شادی ہوئی تھی تو معاملہ حل ہوتے ہوتے اس کی عمر 38 سال، 39 سال، 40 سال ہو جاتے ہیں۔ اب سوچئے کہ ایسی عمر میں کیا کسی کی شادی ہو سکتی ہے؟ تو وقت کی بہت بچت ہوتی ہے، بہت بچت ہوتی ہے۔ اور ایک بات اہم یہ ہے کہ پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے۔ ایسے تو مسلمان بہت غریب ہیں، پسماندہ طبقات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دارالقضا میں کہیں 1500 روپے فیس ہے، کہیں 2000 روپے فیس ہے، بس یہی فیس، کچھ اخراجات ہوتے ہیں اس لیے لیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فیس نہیں۔ لیکن اگر معاملہ کہیں دوسری جگہ جاتا ہے تو اولاً وکیل کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک معاملہ ہمارے یہاں آیا، دونوں میاں بیوی نے مینٹیننس کے لیے کورٹ میں، شوہر نے، بیوی نے مینٹیننس کے لیے کورٹ میں درج کیا، اور وکیل نے اپنی فیس مانگا، فیس کا مطالبہ کیا، اور دونوں میاں بیوی کام کرتے تھے اور دونوں پیسہ جمع کرتے تھے،
اور جمع کرنے کے بعد وکیل کو فیس دیا کرتے تھے. اور دونوں ہمارے یہاں آئے, آ کر کہنے لگے قاضی صاحب ہم یہ مینٹیننس کے لیے کورٹ میں گئے تھے, لیکن اللہ کی پناہ ہم نے وکیل کو ان کا مینٹیننس دینا شروع کر دیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ اگر ہم اپنی بیوی کو مینٹیننس دیے ہوتے, اپنے بال بچوں کو مینٹیننس دیے ہوتے, نفقہ دیے ہوتے, تو آج وکیل کو مینٹیننس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کے بندے نے, دونوں میاں بیوی نے کام کر کے وہ وکیل کو فیس دیتا رہا, وکیل فیس لیتا رہا, لیکن انہوں نے اپنا معاملہ حل نہیں کیا. اللہ معاف کرے, بعض وکیل ایسے ہوتے ہیں جو فریقین کے معاملے کو نہیں دیکھتے, وہ اپنا معاملہ دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا اگر معاملہ حل ہو جائے فیس کا تو ٹھیک ہے, فریقین کا معاملہ حل ہو یا نہ ہو اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں. وہ چاہتا, بعض وکیل تو ایسے بھی ہیں جو چاہتے کہ معاملہ دراز سے دراز تر اور لمبا سے لمبا تر ہوتا جائے تاکہ وکیل کو فیس ان کی مینٹیننس ملتا رہے. تاہم بعض وکیل بہت اچھے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دارالقضا میں جائیے, آپ کا معاملہ فوراً حل ہو جائے گا. یہ کس چکر میں پڑے ہو گیا, بہت زیادہ وقت بھی لگ جائے گا, بہت زیادہ خرچہ بھی ہوگا. ان کے علاوہ ابھی مولانا جسیم صاحب نے آپ حضرات کے سامنے دارالقضا کی رپورٹ پیش کی. انہوں نے 500 کے بارے میں کہا. اب اندازہ لگائیے کہ ممبئی اور اطراف میں 10 دارالقضا ہیں. ہمارے یہاں دارالقضا ناگپڑا میں تقریباً 1500 معاملات حل ہوئے, اور اگر 1500 کو آپ ڈبل کر دیں گے, کیونکہ کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو وہ معاملہ ایک طرفہ نہیں ہوتا, 2 طرفہ ہوتا ہے, اس میں 2 فریق ہوتے ہیں. تو 1500 کو اگر ڈبل کر دیں گے تو 3000 ہو جائیں گے. گویا کہ 3000 فیملیوں کے معاملات ہم نے حل کیے, اور بہت قلیل اور کم مدت میں حل ہو گئے, اور کم سے کم وقت میں حل ہو گئے. ان کی عزت بھی بچی, ان کا پیسہ بھی بچا, ان کا وقت بھی بچا. اب آپ کو میں کورٹ کی ایک مختصر سی رپورٹ پیش کر دوں کہ 2018 کی رپورٹ ہے کہ کورٹ میں 3,34,55,626, پھر سنیے, 3,34,55,626 مقدمات پینڈنگ میں ہیں, اور 35 لاکھ کے حساب سے سالانہ یہ اضافہ بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ 2018 کی رپورٹ ہے, 2022 میں رپورٹ اور بڑھ جائے گی. چنانچہ چیف جسٹس TS ٹھاکر, انہوں نے ایک مرتبہ وزراء اعلیٰ سے اور ہمارے پردھان منتری سے اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے خطاب کیا, عدالت سے متعلق خطاب کرتے ہوئے رو پڑے, رونے لگے اور دھاڑا مارتے ہوئے رونے لگے. تو روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے یہاں معاملات اتنے پینڈنگ میں ہیں, اتنے مقدمات ہیں کہ ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں. چنانچہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے ہندوستان میں ایک جج سالانہ 2600 معاملات کو حل کرتا ہے. ایک جج سالانہ 2600 مقدمات کو حل کرتا ہے, جبکہ امریکہ کا حال یہ ہے, کیونکہ امریکہ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آج ہم لوگ اور ہمارے خاص طور پر ہندوستان اور ہماری عدلیہ ہر چیز میں مغرب کی طرف دیکھتا ہے. تو دیکھیے امریکہ میں 9 جج مل کر سالانہ صرف 81 مقدمات کو حل کرتے ہیں. 9 جج مل کر سالانہ صرف 81 کیسز کو حل کرتے ہیں, اور ہمارے انڈیا میں ایک جج 2600 معاملات کو حل کرتا ہے. اب دیکھیے کتنا بڑا بوجھ ان کے ذہن پر رہا ہوگا, اور ہماری حکومت پر کتنا بڑا بوجھ ہے, ہماری عدلیہ پر کتنا بڑا بوجھ ہے. چنانچہ ان وجوہات کی وجہ سے آندھرا پردیش کے چیف جسٹس VV راؤ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر ہم معاملات کو لینا بند کر دیں تو 2040 تک 15 کروڑ معاملات پینڈنگ میں ہو جائیں گے, اور ہم کو ان معاملات کو حل کرنے میں 320 سال لگیں گے. کتنے؟ جو صرف پینڈنگ معاملات ہیں ان معاملات کو حل کرنے میں, ان مقدمات کو حل کرنے میں ہم کو 320 سال لگیں گے اگر ہم نیا معاملہ لینا بند کر دیں تو. میرے محترم بزرگوں, دارالقضا اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اور ہمارے ہندوستان کے لیے, ہماری عدلیہ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے ہم بہت بڑے بوجھ کو عدلیہ کی طرف سے ہم ختم کرتے ہیں. اگر یہ معاملات کورٹ میں جا گئے ہوتے تو وہاں مقدمات کی تعداد اور بڑھ جاتی. تو ہمارا گویا کہ احسان ہے عدلیہ پر, ہمارا احسان ہے ہندوستان کی حکومت پر اور عدلیہ پر کہ ہم ان کے بوجھ کو کم کر رہے ہیں. یہ جو ہم نے ابھی رپورٹ پیش کی اس سے متعلق ایک کتاب ہے ہندوستان میں دارالقضا کا قیام, ایک کتاب چھپی ہوئی ہے, اس میں تفصیل سے رپورٹ ہے. اس میں دارالقضا کی حیثیت, سماجی حیثیت, قانونی حیثیت, شرعی حیثیت اور دارالقضا کی اہمیت اور کتنے معاملات کس طرح کے حل کیے جاتے ہیں, وہ اس کتاب میں ساری تفصیلات موجود ہیں.
میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جاتے وقت وہ کتاب قیمتاً لے کر جائیں. انہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.